بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تناول اسلامک اسٹوڈیو سے آج ہم استخارہ جیسا اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ استخارہ کہتے کسے ہیں؟ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خیر طلب کرنا، تو خیر معلوم کرنا، یعنی کسی معاملے کے اندر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ شراکت داری کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے جا رہے ہیں، رشتے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر خیر اور شر یہ جاننے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے اندر خیر اور شر سے متعلق مشاورت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ استخارہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ہر اہم معاملے کے اندر ضروری ہے کہ ہم استخارہ کریں۔ اگر ہم کسی معاملے کے اندر استخارہ کریں گے، استخارہ کر کے اس معاملے کو کریں گے، چاہے وہ آپ کا کاروبار ہے، چاہے وہ شادی بیاہ ہے، چاہے وہ شراکت داری ہے، چاہے جو بھی معاملہ ہے، جتنا اہم معاملہ ہے، تو اس کے لیے اتنی ہی ضرورت ہے استخارہ کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور ضرور ہر ایسے اہم معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ استخارہ خیر طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف رجوع کریں۔ تو اب استخارے کے مختلف طریقے ہیں جن کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو آج ایک بہت ہی آسان سا طریقہ بتاتا ہوں استخارہ کیسے کریں۔ تو باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، تو یا علیم یہ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھیں 3 مرتبہ، اور 100 مرتبہ یا علیم یہ پڑھیں، اور اس کے بعد باوضو پاکیزہ بستر پر، گندہ بستر نہ ہو، ناپاک بستر نہ ہو، تو پاکیزہ بستر پر ہم سنت طریقے کے مطابق سو جائیں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ داہنی کروٹ پر اور قبلہ رخ ہو کر ہم لیٹ جائیں، تو انشاءاللہ اسی رات اس معاملے کی خیر یا شر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہن کے اندر ہمیں خواب میں دکھا دیں گے۔ تو اگر ایک دن میں نہ ہو، واضح نہ ہو، تو پھر دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، انشاءاللہ جلد اس معاملے کی خیر یا شر ہمیں معلوم ہو جائے گی، اور پھر یہ معلوم ہونے کے بعد اسی کے مطابق کام کریں۔ اب اگر اس معاملے کی خیر آپ کے ذہن میں آ گئی ہے تو اب لازمی وہ معاملہ کریں، اور اگر اس کی شر آپ نے دیکھ لی ہے تو اس سے ہر صورت میں گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔